اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا غسل۔ تو غسل کرنے کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا کہ غسل کے دو طریقے ہیں کرنے کے، ایک ہے ترتیبی طریقہ اور ایک ہے التماسی طریقہ۔ غسل ترتیبی جو عام طور پر کیا جاتا ہے، اگر بالٹی سے کیا جائے تو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم بیان کریں کہ اگر کوئی شاور سے یا پرنالے سے غسل ترتیبی کرے تو وہ کس طریقے سے کرے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے وہ غسل کی نیت سے سر و گردن کو دھو لے گا، دھونے کے بعد وہ پانی سے باہر نکلے گا۔ یعنی شاور پہ غسل کر رہا ہے تو غسل کی نیت سے سب سے پہلے سر و گردن دھونے کے بعد وہ پانی سے باہر نکلے گا، باہر نکل کر پھر دوبارہ پورے بدن کو دھو لے گا۔ یہ اگر ثانی کے نزدیک جو پورا بدن کو بھی دھو سکتا ہے ایک ساتھ، جو پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن بہتر یہ کہ یعنی پہلے سیدھی طرف کو دھویا جائے۔ تو پھر سر اور گردن دھو کے باہر نکلے شاور سے، پھر دوبارہ شاور میں جا کر سیدھی طرف دھو لے، سیدھی طرف دھونے کے بعد پھر شاور سے باہر نکلے، باہر نکل کر پھر الٹی سائڈ دھو لے۔ تو یہ طریقہ ہے شاور سے غسل کرنے کا ترتیبی لحاظ سے۔ اور دوسرا طریقہ ہے غسل التماسی۔ اب غسل التماسی کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے دفعی اور دوسرا طریقہ ہے تدریجی۔ دفعی طریقہ میں یہ ہے کہ انسان یعنی ایک ہی دفعے میں غسل کرے، مطلب ایک دم یعنی بدن کو کچھ حصے کے لیے غسل کی نیت سے پانی کے اندر رکھ لے۔ مثلا کوئی تالاب ہے یا سوئمنگ پول ہے تو وہاں پر غسل کی نیت سے بندہ اس کے اندر ڈبکی لگا دے۔ اب ڈبکی اس طرح لگا دے کہ کچھ لمحے کے لیے اس کا پورا بدن پانی کے اندر ہو اور جو اعضاء ظاہر اعضاء ہے وہاں تک پانی پہنچ پائے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جب دفعی یعنی ایک ساتھ غسل کر رہا ہے، ایک ہی دفعے میں ڈبکی لگا کے غسل کر رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ بدن کا پورا حصہ پانی سے باہر ہو، پورا بدن پانی سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر ہے لیکن وہ غسل ترتیبی کی نیت سے پانی کے اندر ہی بیٹھ کے ڈبکی لگا دے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے تدریجی، آہستہ آہستہ اپنے بدن کو غسل کی نیت سے ڈبو دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان غسل کی نیت کرے، نیت کرنے کے بعد اپنے بدن کو آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پورے بدن کا پانی سے باہر ہونا، پھر غسل کی نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈبکی لگا دے گا۔ تو یہ دو طریقے ہیں غسل التماسی کرنے کے، اور شاور سے غسل کرنے کا طریقہ بھی بیان ہو چکا، اور غسل ترتیبی جو عام طور پر اگر ٹب سے کیا جائے تو وہ طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کسی اس موضوع کے حوالے سے کسی کو سوال ہے تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دیا جائے گا۔ اگر وضو اور غسل کے دوسرے موضوعات پر معلومات چاہیے تو ہمارے پہلے سابقہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔